بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے ان اعذار کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں یا ان حالتوں کے بارے میں جن میں ایک شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 10 چیزیں ہیں کہ جن میں انسان اگرچہ روزہ رکھنا رمضان کے اندر فرض ہوتا ہے، لیکن ان 10 حالتوں کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر روزہ چھوڑنا لازم ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن میں آپ کے لیے چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ روزہ کو رکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز سفر ہے، ٹریولنگ۔ اگر آپ 48 مائل سے زیادہ کا سفر طے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز دھیان میں رہے کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے، مثال کے طور پر آج صبح روزے کا وقت تھا اور آپ نے روزہ اس وجہ سے نہیں رکھا کہ آپ نے سفر کرنا ہے آج دن 12 بجے، تو آپ روزہ رکھیں گے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سفر کو کینسل کر دیں اور آپ کو سفر پر جانا ہی نہ پڑے، یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو فوراً واپس آ جانا پڑ جائے، ابھی آپ اپنے شہر سے نکلیں تو آپ کو واپس آنا پڑ جائے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو اس دن آپ روزہ رکھ لیں گے، اور اگر آپ کا سفر شروع ہو گیا تو ایسی صورتحال کے اندر پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو آپ اپنے روزے کو توڑ دیں گے، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، اور رمضان المبارک کے بعد آپ کو صرف اس روزے کی ایک قضا رکھنا ہوگی، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ دوسری چیز ہے پریگننسی۔ اگر کوئی عورت وہ حاملہ ہیں، وہ بچے کی پیدائش ہونی ہے ان سے، اب بچہ ان کے پیٹ کے اندر ہے، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کی صحت پر یا بچے کی صحت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، یا کوئی اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر، کوئی نیک آدمی وہ یہ کہہ دے کہ اس سے آپ کی صحت پر بڑا برا اثر پڑ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حاملہ جو خواتین ہیں وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر اس بات کا شدید ڈر ہو، اگر کوئی خاتون ہے مثال کے طور پر ابھی پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے، تو عموماً اس سے بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آخری جو 1-2 ماہ ہوتے ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے خاتون جو ہے ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے اگر تو کسی کو یقین ہے کہ صحت خراب ہوگی، یا ڈاکٹر جو ہے نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ریکمنڈ کر دیتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ تیسری چیز، وہ خواتین جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہو چکی ہے اور وہ بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کو اگر اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو بچے کے لیے دودھ میں کمی واقع ہو جائے گی، اور اتنی کمی واقع ہوگی کہ شاید بچہ جو ہے وہ اپنی خوراک کو مکمل نہ کر سکے، یا پھر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس بچے کے لیے، چونکہ آج کل جو مائیں ہیں زیادہ تر وہ اپنا دودھ بہت کم پلاتی ہیں، تو اس وجہ سے اگر وہ دوسرا دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس بچے کے لیے دوسرا دودھ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی دودھ پلائے، کوئی بیماری ہے بچے کو یا کوئی ایسی سچویشن ہے، اور دودھ پلانے کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو خاتون ہیں وہ اپنا جو روزہ ہے اس کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے، بلکہ چوتھی چیز وہ ہے بیماری۔ اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ آپ کو شدید نکاہت ہو سکتی ہے، یا آپ کو میڈیسن ضروری لینی ہے، اگر آپ میڈیسن نہیں لیں گے تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پانچویں جو صورتحال ہے وہ ہے کمزوری۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایج بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر صرف ایج کا تعلق نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ ایک جوان کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایج زیادہ ہے تو اس کو روزے چھڑوا دیے جائیں، نہیں، اگر صحت صحیح ہے تو بزرگوں نے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہاں پر بات ہے صرف کمزوری کی۔ اگر کوئی بندہ اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو غشی کی طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر، وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے، یا صحت بری طرح ڈیمیج ہوتی ہے، تو ایسے بندے کو بھی رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔
اسی طرح خوف جو ہے، اگر یہ خوف ہو، کوئی بندہ ہے وہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی جو روزہ ہے اس کو چھوڑنے کی اجازت ہوگی اور وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگلی چیز ہے جہاد۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے وہ فوج کے اندر ہے، آرمی میں ہے، اور اب دو ملکوں کی آپس میں جنگ چھڑ گئی ہے اور سچویشن ایسی ہے کہ اب جنگ کی حالت میں بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات روزے کا جاری رکھنا، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی جو فوج ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی جو ہے وہ گنجائش نکلے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اتنا یعنی شدید پیاسا ہو جاتا ہے یا اتنا وہ شدید بھوکا ہو جاتا ہے کہ اب اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی یعنی اگر اس کو ایسی بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے شوگر ہے، تو شوگر والے بندے کو بہت بھوک لگتی ہے، تو کوئی اگر اس لیول کی شوگر ہے کہ جس میں بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور نامی جو قسم ہے وہ ہے کسی بندے کا انسان ہونا، پاگل ہونا، مجنون ہونا۔ اگر کوئی بندہ پاگل ہے، اس کے ہوش و حواس صحیح نہیں ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو ایسا جو بندہ ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے یا اسے روزہ رکھوایا جائے۔ اور آخری جو قسم ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ ایسی خاتون جو حیض کی حالت میں ہوں یا نفاس کی حالت میں ہوں، یعنی یا پیریڈز کے ساتھ ہوں یا پھر وہ بچے کی پیدائش ہو چکی ہو اور پوسٹ نیٹل بلیڈنگ جو ہے وہ جاری ہو، تو ایسی صورت میں یہ جو خاتون ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ ان کو روزہ رکھنے کی معافی ہوگی اور رمضان المبارک کے بعد وہ اپنے اس روزے کی قضا کر لیں گی۔ اسی طرح ایک اور چیز یہاں پر میں ضروری بیان کر دوں جو روزہ چھوڑنے کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اصول آپ نے سن لیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ شدید اضطرار کی حالت میں ہوں گے تو پھر روزہ چھوڑیں گے، سوائے حیض اور نفاس والی خاتون کے، چونکہ ان کے لیے اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ باقی بیماری جس بھی قسم کی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ شدید بیماری ہو اور شدید ڈر ہو کہ اگر آپ روزہ چھوڑیں گے تو آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے۔ اس صورتحال میں صرف آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے حوالے سے بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔